السلام علیکم خواتین و حضرات. سوشل فضل. سوچا کہ ایک نئی سیریز شروع کرتا ہوں. میرے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں گے, اس کا پتہ نیچے ثاقب دے رہے ہوں گے یا آخر میں دے دیں گے. ایک نئی سیریز شروع کرتا ہوں. میں قیادت پہ بات کر چکا ہوں. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہر محرم میں بات کرتا ہوں. میری ٹریننگ ویڈیوز آپ کو ملیں گے, میرے آپ کو کام کے اشتہار ملیں گے, لیکن آپ کو ایک لڑی ملے گی جس کو میں پاکستان ڈائریز کہتا رہا ہوں. میں نے کہا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کا نام تھوڑا سا ٹویک کر دیتے ہیں, جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں. اس کا نام رکھتے ہیں مناجات فقیر, کیونکہ میں ہوں ہی فقیر. ایک بہت لائق, بہت قابل باپ کا ایک بہت ہی ایوریج بیٹا. تو مناجات کیا ہے؟ فقیر تو آپ سمجھتے ہیں, فقیر تو فقیر ہوتا ہے جو کہ سر جھکا کے رکھتا ہے, کیونکہ اس کے نبی, اس کے آقا نے کہا ہے الفقر و فخری. تو جب رحمت للعالمین کہتا ہے کہ الفقر و فخری, تو پھر میں کہاں اور میری اوقات کہاں. اب میں نے اس کی بعد میں بات کرنی, بٹ مناجات فقیر سے مراد یہ ہے کہ یہ میری آہ ہے آپ کے لیے. اٹ از مائی کرائی فار یو, اٹ از مائی ریکویسٹ ٹو یو, اٹ از مائی آپ کیا کہیں گے اردو میں, التجا ہے آپ سے. اور یہ اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کیوں نہ کچھ دے کے جاؤں. کام تو کرنا ہی ہے, روٹی تو بچوں کے لیے کمانی ہے. سو مناجات فقیر. آج دو چیزیں مجھے یاد آ رہی تھیں. ایک جسے آپ کہتے ہیں میٹل آف لیڈرشپ. وہ کسی بھی قائد میں وہ ایبلٹی یا وہ خصوصیت جس کے تحت وہ دکھ کو برداشت کر سکتا ہے دوسروں کے لیے, میٹل آف لیڈرشپ. اور ایک ہے مینٹل آف لیڈرشپ. انگریزی کے ہیں دونوں, مینٹل آف لیڈرشپ. اب وہ یہ چیز ہے کہ وہ جو قائد ہے, جو دکھ برداشت کر رہا ہے, وہ کوئی سایہ چھوڑ کے گیا ہے نہیں. سو جب میں میٹل آف لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں, یہ سختی اور دکھ برداشت کرنے کی عادت, مجھے محمد علی جناح یاد آتے ہیں. بھی کیا تھا اس آدمی کو کہ اس نے اپنے لنگس کے ایکس رے جو تھے وہ رکھوا دیے. تو ماؤنٹ بیٹن میں بعد میں کہا اس نے کہ یار اگر مجھے پتا چل جاتا کہ محمد علی جناح اتنا بیمار ہے تو میں تھوڑا سا پارٹیشن کو ڈیلے نہ کر دیتا. میٹل آف لیڈرشپ, اپنے پہ برداشت کر لینا تاکہ دوسرے بچ جائیں. اچھا پھر جب دوسرے بچ جائیں تو کیا ہوتا ہے نا, جب دوسرے بچ جائیں تو پھر ان کے لیے چھاؤں چھوڑ جاتا ہے. بہت میں تعظیم کرتا ہوں سب کی. محترم مشرف صاحب نے کتاب اپنی زندگی میں لکھوائی, ان دا لائن آف فائر. زندگی میں کوئی نہیں لکھنے کی ضرورت پڑتی. اگر آپ واقعی کچھ کر رہے ہوں تو پھر آپ چھاؤں چھوڑ جاتے ہیں. سو پھر ایکچولی میٹل کی بات میں نے محمد علی جناح کے ریفرنس سے کی نا. مناجات فقیر جو ہے, فقیر بول رہا ہے آپ کے سامنے. اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مینٹل آف لیڈرشپ. جو شہدائے پاکستان ہیں, چاہے وہ افواج پاکستان سے ہیں, چاہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے, چاہے وہ پولیس سے ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں مینٹل آف لیڈرشپ, چھاؤں چھوڑ جاتے ہیں. سو شبیر شریف شہید جب شہادت کے قریب تھے, آپ کو پتہ ہے ان کے آخری جملے کیا تھے؟ وہ جس برج پہ لڑ رہے تھے, لڑائی ہو رہی تھی, تو انہوں نے کیا آخری سوچ کیا تھی؟ شبیر شریف, چھاؤں ہے نا, چھاؤں کی بات کر رہا ہوں, مینٹل آف لیڈرشپ. تو آپ نے جاتے ہوئے کہا ہولڈ دا برج. یہ نہیں کہا ہائے میں تو زخمی ہو گیا. ہولڈ دا برج. جس برج کو قابو کرنا تھا اپنے سپاہیوں کا, ہولڈ دا برج. چھاؤں چھوڑ جاتے ہیں. سو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اور دل سے نکلی ہوئی بات بتاؤں. میں نے تھوڑا پڑھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی 11-12 سال میرے پاس ہیں, میں اس میں کچھ چھوڑ کے جاؤں پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ 40 سال سے کم ہیں, جو اس وقت بہت زیادہ ارتعاش میں اور پریشانی میں ہیں. نوکریاں نہیں مل رہی, روٹی نہیں پوری ہو رہی, کیا ہوگا؟ You need to elect somebody, ہے نا, in the next elections for Pakistan who has both the metal of leadership and the mantle of leadership. پاکستان زندہ باد. سوال اخباری.